اور جو پیغمبر کا راستہ نہیں اپناتے وہ اگرچہ پیغمبر کی عقیدت میں محبت میں جو کام بھی کرتے رہیں، کتنا سرمایہ خرچ کر کے اپنی گلی محلہ چھوڑ کے پورا شہر جو ہے وہ سجا دیں، جتنا مرضی جو ہے اس پہ خرچ کرے، نہ اس سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے نہ رسول اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ ایسا انداز اپنانے والے اگر نمازی ہوں گے، نیک انسان بھی ہوں گے، تو پھر بھی ان کے نہ اعمال قبول ہوں گے، بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں۔ آج ہم تو کہتے ہیں کرنے میں کیا حرج ہے، کون سا شریعت نے منع کیا ہے، ثواب سمجھی کے تو کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہتی ہیں جس کے ناک میں نکیل ڈالی ہو، مطیع اور فرما بردار اونٹ جو اپنے مالک کا مطیع ہے، مالک اٹھائے گا، اٹھے گا، بٹھائے گا، بیٹھے گا، اپنی مرضی سے کسی درخت کو منہ نہیں مار سکتا۔ ہم نے کلمہ کا اقرار کر کے اپنی مہار اللہ رسول کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ کتنے ایسے ثواب کے کام ہیں جو پیغمبر کا اسوہ نہیں، شریعت میں حلال نہیں حرام ہے۔ یہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب، مگر نماز کی حالت میں قیام میں پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں نہیں پڑھ سکتے، سجدے میں اتنی عظیم صورت نہیں پڑھ سکتے، پیغمبر کا اسوہ نہیں ہے، پڑھیں گے نماز قبول نہیں ہوگی، سنت کی مخالفت ہوگی۔ آپ عصر کی 4 فرض پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 پڑھتے ہیں، تو درمیان میں مغرب کی 3 ہے، 1 رکعت زیادہ پڑھیں گے تو کیا خیال ہے ثواب زیادہ ہی ملے گا؟ اس کی بھی 3 کی بجائے 4 پڑھ لیتے ہیں، پڑھیں گے 4 قبول نہیں ہوگی۔ پیغمبر نے 3 پڑھی ہیں، 3 پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دین اسلام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں کہ جیسا چاہا، جیسے جو انداز پسند آیا وہی اپنا لیا۔ پیغمبر کو مبعوث کرنے کا، بعثت کا مقصد اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آج